اسی طرح یاد رکھو یہ جو یزید کے رضی اللہ عنہ والا مسئلہ ہے، میں یزید کو رضی اللہ عنہ کہنے کا قائل نہیں ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو رضی اللہ عنہ کہا میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ایسے متنازع شخص کو جس کے دور میں حضرت حسین کا قتل ہوا ہے. تو لیکن یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، اس میں اگر ڈاکٹر ذاکر نائک سے غلطی ہوئی ہے تو ممبر پہ ان کا نام لے کے کیچڑ اچھالنے کے بجائے ان کی خدمات جو دوسری خدمات ہیں ان کو سراہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے بھائی کسی طریقے سے ملاقات ہو تو انسان ان تک اپنا پیغام پہنچا دے کہ حضرت آپ کی جو تحقیق ہے یزید کے بارے میں ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں، ہم اس سے متفق نہیں ہیں، اور یہ بڑا حساس موضوع ہے، مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. آپ لعنت اللہ نہ بھی کہیں تو کم از کم رضی اللہ عنہ نہ کہیں یا اس ٹاپک کو چھیڑیں ہی نہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک ایسے آدمی ہیں کہ ان سے کوئی تمیز سے بات کرے مدلل تو وہ اپنی پچھلی بات سے فوراً رجوع کر لیتے ہیں. وہ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ میں نے جن علماء کی بھی ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ حق پرست آدمی ہے، غلطی کرتے ہیں مگر رجوع کرنے میں پس و پیش بولو بھائی نہیں کرتے. تو جب آپ کو پتا ہے کہ ایک آدمی حق پرست ہے، دین کی تبلیغ کر رہا ہے، دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے، اگر اس سے غلطی ہوئی ہے کیونکہ یہ تاریخی واقعہ ہے، انہوں نے جو کتابیں پڑھی ہیں ممکن ہے وہ پوری نہ ہو اس لیے رضی اللہ عنہ کہہ دیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسین کے قاتل کو کیسے رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں؟ بھائی وہ قاتل مانتے ہی نہیں. وہ الگ بات ہے کہ تھا یا نہیں، میں تو مانتا ہوں اس درجے میں نہیں کہ ڈائریکٹ قتل کیا، اس درجے میں کہ یزید کے دور حکومت میں قتل ہوا ہے اور یزید نے قاتلوں کو سزا نہیں دی، یہ بہت بڑا جرم ہے. تو لیکن یہ تاریخی واقعہ ہے، اس میں کسی کی تحقیق دوسرے کی تحقیق سے بولو بھائی. اگر ڈاکٹر ذاکر نائک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے معاذ اللہ نفرت کا اظہار کرے یا یہ کہیں کہ ان کا قتل معاذ اللہ صحیح ہوا ہے، پھر ڈاکٹر ذاکر نائک قابل ملامت ہوگا اور یہ غلطی قابل معافی نہیں ہوگی. یزید کا مسئلہ ایک تاریخی واقعہ ہے جس میں دلائل اسی طرف ہیں کہ یزید مجرم تھا، مگر اس کا جرم یہ کسی پر مشتبہ ہو سکتا ہے. اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو آپ بیٹھ کے تمیز سے اس سے بات کر سکتے ہیں. ہمارے معاشرے میں تمیز سے بات کرنے کا رواج، کوئی ممبر پہ ایک بات کرے گا اور تھاڑ توپے لے کے اس کے خلاف، غیر مسلم ہنسیں گے کہ یار تمہارے آپس میں ہی یہ اختلافات ہیں اور تم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے تو ہمیں کہاں سے معاف کرو گے. تو ہمارا ملک ابھی اس قسم کے ٹکراؤ کا متحمل بولو بھائی نہیں ہے. بھائی ملک میں بڑے پھڈے چل رہے ہیں، تو اس لیے جو بھی اس قسم کی چیزوں کو میں جذباتیت کا شکار ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی نہیں کریں اور ان کو بتائیں جو بھی اللہ کے رسول کو ماننے والا ہے وہ کبھی بھی گستاخ رسول نہیں ہو سکتا. سب مسلمان اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. تعبیرات میں کبھی کبھار زبان کیا ہوتی ہے، تو اس لیے کہ اگر علماء رہنمائی نہ کریں، سوشل میڈیا پہ لوگوں کے پھر بڑے زہریلے کمنٹس ہیں، اس سے اور زیادہ نفرتیں پھیل رہی ہیں. ہر آدمی اپنے فرقے کو لے کے نا اب اس کو موقع مل گیا ہے. کوئی بھی ایسا جیسے کوئی کمزور پٹ رہا ہو نا اب اس کمزور نے آپ کے پیسے بھی لیے ہوئے تھے، بلکہ ایک طاقتور پٹ رہا ہو فرض کریں، اس نے آپ کے بھی پیسے لیے ہوئے تھے تو آپ اس کو مار سکتے نہیں تھے. اب کیا ہوا ہے کہ وہ لوگ اس کو کوٹ رہے ہیں تو آپ بھی جا کے اس پہ چوری کا الزام لگا کے تھپڑ مار. مقصد چوری نہیں ہوتی، مقصد ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے نا میرے پیسے دینے. تو ہر آدمی جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کر کے ایک بوچھاڑ کر رہا ہے. اس سے خطرہ یہ ہے کہ مسلکی اختلاف کہیں بہت زیادہ بڑھ نہ جائے جس کے مسلمان ابھی تحمل نہیں کر سکتے. جو بھی حق بات ہے اس کو بیان کرنا چاہیے اور اس طریقے سے اس پہ کمنٹس کریں کہ ایک دوسرے کے جذبات گالیاں والیاں نہ دیں اور جو ہے نا بڑی تمیز سے کہ بھائی غلط، یہ ایسا نہیں ہے جیسا ہم سمجھ رہے ہیں. مسلمان سب اللہ اس کے رسول کے چاہنے والے ہی ہوتے ہیں. تعبیر میں بیچاروں سے کبھی غلطی، جیسے جنید جمشید بیچارے سے ہو گئی تھی. تو یہ بڑا حساس ٹاپک ہے. اللہ تعالیٰ اس امت کو، ابھی وہ سنا ہے کہ اعلان کیا ہے کہ وہ کسی اہل حدیث کو لے گا ہی نہیں چینل میں. عامر لیاقت صاحب نے کوئی اعلان کیا ہے. اس سے اور پھر قواریت بڑھے گی کہ بھئی جب باقی آ رہے ہیں تو یہ کیوں نہیں آ رہے، شیعہ آ رہے ہیں، بریلوی آ رہے ہیں، دیوبندی آ رہے ہیں تو وہ کیوں نہیں آ رہے. تو اس سے یعنی یہ ایسا، یا تو یہ کسی کی سازش ہے علماء کو آپس میں لڑانے کے لیے، اور اگر سازش نہیں بھی ہے تو بہرحال اس حرکت سے کون خوش ہو رہا ہے؟ شیطان. اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ میں پہلے ہی اس کا قائل نہیں تھا کہ اس طرح علماء کو بٹھا کے نا مرغوں کی طرح لڑایا جائے آپس میں. یہ فروعی مسائل مدرسوں میں ہونے چاہیے. اور اگر بحث ہو بھی رہی ہے
تو ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ تمیز کے دائرے میں ہونی چاہیے.